ضامن کمرے میں آیا تو نوال بغیر کپڑوں کے نہا کے واش روم سے نکلی تھی اور اپنی برائے اسٹریپ لگانے میں مصروف تھی۔ اس کا ملائی جیسا سفید وجود دیکھتے ہی کسی کا بھی ایمان خراب ہو جائے۔ وہ کسی اجنبی کو اپنے کمرے میں دیکھ زور سے چیخ رہی تھی، آپ کون ہیں؟ وہ اسے دیکھتی نروس ہوتی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو ڈھک رہی تھی۔ شوہر ہو تمہارا جس کے ساتھ تم آج ہی بنی ہو کر آئی ہو؟ سوچا تھا تھوڑا سا ظلم تو کروں گا، لیکن تم نے تو آج ہی میرے جذبوں کو آگ لگا دی۔ وہ نوال کو دیوار سے لگاتا اس کے حسین سراپے کو مخمور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے شادی کی رات کیا ہوتا ہے؟ نہیں، میری دوست نے کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے بغیر کپڑوں کے دیکھیں گے اور مجھے بیڈ ٹچ بھی کریں گے۔ وہ اپنی گہری نیلی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن یہ تو گندی حرکتیں ہوتی ہیں، آپ تو ایسا نہیں کریں گے نا؟ وہ اب تک اپنا سینہ اپنے ہاتھوں سے کور کیے کھڑی تھی۔ میں تو کروں گا۔ وہ بے ساختہ ہی اس کے دونوں ہاتھ اس کے سینے سے ہٹاتا، اسے اپنے قریب کرتا، اس کے گلابی ہونٹوں پہ شدت سے جھکتا۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا، جس میں اگر کوئی آواز تھی تو وہ دیوار پہ لگی قدیم گھڑی کی ٹک ٹک اور بیڈ کے کونے میں سمٹی نوال کی تیز چلتی ہوئی سانسوں کی تھی۔ کمرہ نہایت نفاست سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف گلاب اور موتی کے پھولوں کی مہک تھی جو نوال کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وہ ونی تھی، ایک خونی دشمن کا تاوان جسے اس خاندان کے بڑے بیٹے ضامن شاہ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی بھاری بھرکم عروسی جوڑے کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ہاتھوں میں لرزش اتنی تھی کہ دوپٹہ سر پر ٹک نہیں پا رہا تھا۔ اسے اپنی دوستوں اور کچی عمر کی سہیلیوں کی وہ تمام ڈراؤنی باتیں یاد آ رہی تھی جو انہوں نے رخصتی کے وقت اس کے کان میں انڈیری تھی۔ سنا ہے ضامن شاہ بہت ظالم آدمی ہے، دشمنوں کی بیٹی ہو تم، وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نوال کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کی مہندی لگے ہاتھوں پر گرے۔ اسے پیاس لگ رہی تھی، وہ ہمت کر کے اٹھی۔ بھاری لگے کو گھسیٹتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے پانی کے جگ کی طرف بڑھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس بھرا ہی تھا کہ اچانک دروازے کا لاک گھومنے کی آواز آئی۔ اس کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ کر زمین پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور ایک انتہائی وجیہہ قداور اور باروب شخصیت کا مالک شخص اندر داخل ہوا۔ وہ ضامن شاہ تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں، چہرے پر پھیلی سنجیدگی اور چال میں ایک بادشاہ جیسی تمکنت تھی۔ نوال کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی جسے دیوار میں ضم ہو جانا چاہتی ہو۔ ضامن نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ لاک کیا اور اپنی باسکٹ کے بٹن کھولتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی نظر فرش پر بکھرے شیشے کے ٹکڑوں پر پڑی اور پھر اس سہمے ہوئے وجود پر جو خوف کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ نوال کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ضامن اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کے وجود کا سایہ نوال پر پڑ رہا تھا جس نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا۔ کیا ارادہ ہے؟ ضامن کی بھاری اور پاٹ دار آواز کمرے میں گونجی۔ پہلی ہی رات شوہر کا استقبال کانچ کے ٹکڑوں سے کرنے کا سوچا ہے؟ نوال نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ پانی اس کے لبوں سے بمشکل نکلا۔ ضامن نے ایک گہری سانس لی اور اس کے خوفزدہ چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ کسی ہرنی کی طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ ضامن نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ نوال کو لگا جیسے وہ اسے مارنے والا ہے۔ وہ چیخ مار کر وہیں نیچے بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا اپنا سر چھپا لیا۔ نہیں خدا را، مجھے مت مارے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس، وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ ضامن کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور پھر ایک عجیب سی تلخی ابھری۔ وہ جھک کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ آنکھیں کھولو نوال، اس نے قدرے سختی سے کہا۔ نوال نے ڈرتے ڈرتے اپنی گیلی پلکیں اٹھائیں۔ ضامن کا چہرہ اس کے بالکل سامنے تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں مارنے والا ہوں؟ ضامن نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ سب کہہ رہے تھے کہ آپ دشمنوں کی بیٹی کو سزا دیں گے۔ مجھے پتا ہے میں غنی ہوں، میں آپ کی پسند نہیں ہوں، لیکن میں قسم کھاتی ہوں میرا اس دشمنی میں کوئی قصور نہیں۔ نوال ایک ہی سانس میں سب کچھ بول گئی جیسے اپنی صفائی پیش کر رہی ہو۔ ضامن کے لبوں پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سائڈ ٹیبل سے ٹیشو باکس اٹھا کر اس کی طرف بڑھا۔ اٹھو اور یہ آنسو صاف کرو۔ ضامن شاہ کمزور حریفوں پر وار نہیں کرتا۔ نوال حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ آہستہ سے اٹھی۔ اس کا لہنگا کانچ کے ٹکڑوں میں الجھ رہا تھا۔ رکو، ضامن نے اسے روکا۔ وہ خود جھکا اور نہایت احتیاط سے اس کے لہنگے کے دامن کو کانچ سے الگ کیا۔ نوال ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ یہ وہ ظالم شخص تو نہیں لگ رہا تھا جس کے قصے اس نے سن رکھے تھے۔
ضامن سیدھا ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم ونی ہو کر آئی ہو، یہ سچ ہے؟ تم دشمن کی بیٹی ہو، یہ بھی سچ ہے، لیکن اس کمرے میں اس وقت تم صرف ضامن شاہ کی بیوی ہو، اور میری بیوی کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں جب تک وہ میری حدود میں رہے۔ نوال نے لرزتی آواز میں پوچھا، کون سی حدود؟ ضامن نے قدم بڑھایا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ نوال کا دل دوبارہ زور سے دھڑکنے لگا۔ ضامن نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھا اور قدرے جھک کر اس کے کان کے قریب کچھ سرگوشی کی۔ غداری کی حدود، جھوٹ کی حدود، میں نفرت برداشت کر سکتا ہوں نوال، لیکن دھوکہ نہیں۔ تم اس گھر میں عزت سے رہو گی، تمہیں وہ تمام حقوق ملیں گے جو ایک بیوی کے ہوتے ہیں، لیکن مجھ سے محبت کی یا نرمی کی امید مت رکھنا۔ یہ سودا ہے اور میں سودے میں گھاٹا پسند نہیں کرتا۔ نوال کی آنکھوں میں پھر سے نمی تیرنے لگی۔ میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں بس واپس جانا چاہتی ہوں۔ واپسی کے راستے بند ہو چکے ہیں، ضامن نے دو ٹوک انداز میں کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ یہ اب تمہارا گھر ہے، بہتر ہے خود کو اس حقیقت کے مطابق ڈھال لو۔ اس نے مڑ کر الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے وہ رکا اور مڑ کر بولا، اور ہاں، یہ خود زدہ خرگوش بننا چھوڑ دو، مجھے کمزور عورتیں سخت ناپسند ہیں۔ کپڑے تبدیل کر لو اور آرام کرو، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ ضامن واش روم میں چلا گیا اور دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی نوال کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ بیڈ پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ شکر ادا کرے کہ وہ اس زندگی سے بچ گئی جس کا اسے ڈر تھا، یا اس سخت مہری پر روئے جو اس کا مقدر بن چکی تھی۔ ضامن شاہ ایک معمہ تھا، ایک ایسا پتھر جسے پگھلانا شاید ناممکن تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب ضامن باہر نکلا تو نوال صوفے پر ہی سر ٹکائے سو چکی تھی۔ شاید تھکن اور ذہنی دباؤ نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ ضامن اسے دیکھتا رہا، معصومیت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس نے آہستگی سے بیڈ سے کمبل اٹھایا اور نوال کے اوپر ڈال دیا۔ تم دشمن کی بیٹی ہو کر بھی اتنی معصوم کیوں ہو؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ تمہاری یہ معصومیت میرے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا نہ کر دے، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ اس نے لائٹ مدھم کی اور دوسری طرف صوفے پر لیٹ گیا۔ خون کا بدلہ خون ہوگا، فیصلہ یہی ہے اور یہی رہے گا۔ پنچایت میں بیٹھے ایک معمر شخص کی گرجدار آواز نے برگد کے گھنے سائے تلے ہونے والی چہ مگوئیوں کو یکلق خاموش کر دیا۔ دوپہر کی تپتی دھوپ میں گاؤں کے چوپال پر سناٹا چھا گیا۔ ہوا بھی جیسے تھم گئی تھی، ہر آنکھ وہاں کھڑے دو افراد پر جمی ہوئی تھی۔ ایک طرف قاسم تھا جس کا سر جھکا ہوا تھا اور سفید داڑھی آنسوؤں سے تر تھی، وہ مجرموں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، اور دوسری طرف کرسی پر نہایت تمکنت اور شاہانہ انداز میں بیٹھا ضامن شاہ تھا، جس کی آنکھوں میں انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس کے پیچھے کھڑے بندوق برداروں کے چہرے سپاٹ تھے، مگر ضامن کے چہرے پر بھائی کے قتل کا غم اور غصہ واضح تھا۔ چودھری صاحب، میں مانتا ہوں مجھ سے خطا ہوئی۔ قاسم کی آواز بھر آ گئی۔ وہ پنچایت کے بڑوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑایا، میرا مقصد علی رضا کو مارنا نہیں تھا، گولی چل گئی، یہ ایک حادثہ تھا، خدا گواہ ہے میں نے جان بوجھ کر۔ حادثہ؟ ضامن شاہ دھاڑا۔ وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا قد اتنا نکلتا ہوا تھا کہ قاسم اس کے سامنے بونا لگ رہا تھا۔ تمہارے اس حادثے نے میرے گھر کا چراغ گل کر دیا۔ میرا چھوٹا بھائی جو ابھی جوان ہوا تھا اسے تم نے مٹی میں ملا دیا اور کہتے ہو حادثہ تھا۔ ضامن کی آواز میں اتنا درد اور کرب تھا کہ مجمع میں کئی لوگوں کے دل دہل گئے۔ علی رضا ضامن کا چھوٹا بھائی تھا اور سب کا لاڈلا تھا۔ وہ کل شام کھیتوں کے پانی کے تنازع پر قاسم کی بندوق سے نکلی گولی کا نشانہ بن گیا تھا۔ پنچایت کے سرپنچ نے گلا صاف کیا، ضامن بیٹا، تمہارا دکھ ہم سمجھتے ہیں۔ قاسم مجرم ہے اور اس نے اقرار بھی کر لیا ہے، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم چاہو تو دیت لے لو، چاہو تو قصاص میں اس کی جان لے لو، شریعت اور ہمارا رواج دونوں تمہیں یہ حق دیتے ہیں۔ قاسم نے فوراً سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ضامن کے قدموں میں اپنی پگڑی رکھ دی۔ ضامن سائی، میری جان لے لو ابھی اور اسی وقت، یہ بندوق اٹھاؤ اور میرا سینہ چھلنی کر دو، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں اپنے کیے کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں، بس میرے گھر والوں کو بخش دو۔ مجمع سانس روکے ضامن کے فیصلے کا منتظر تھا۔ سب کو یقین تھا کہ ضامن شاہ جیسا انا پرست اور غسیلہ انسان قاسم کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ضامن نے اپنے پاؤں میں پڑی پگڑی کو حقارت سے دیکھا اور پھر ایک ٹھوکر سے پرے ہٹا دیا۔ تمہاری یہ بوڑھی جان لے کر میں کیا کروں گا قاسم؟ ضامن نے سرد اور زہریلے لہجے میں کہا، تمہیں مار دیا تو تمہارا قصہ تو ختم ہو جائے گا،
تم تو سکون سے قبر میں جا سو گے، لیکن وہ آگ جو میرے سینے میں لگی ہے وہ کیسے ٹھنڈی ہوگی؟ اس نے مڑ کر پنچایت کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے سب کو چونکا دیا۔ مجھے اس کی جان نہیں چاہیے، مجھے دید کا پیسہ بھی نہیں چاہیے، مجھے تاوان چاہیے۔ ضامن کی آواز میں کاٹ تھی۔ میرے بھائی کی جوانی کے بدلے مجھے اس کے گھر کی جوانی چاہیے، مجھے ونی چاہیے۔ پورے مجمع پر جیسے بجلی گر پڑی۔ قاسم کا رنگ خاک ہو گیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ نہیں ضامن صاحب، نہیں، یہ ظلم مت کرو، وہ بچی ہے، معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، مجھے مار دو، میرے ٹکڑے کر دو، مگر میری بیٹی کو نہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ پنچایت کے بزرگ بھی سرگوشیاں کرنے لگے۔ سرپنچ نے مدبر انداز میں کہا، ضامن بیٹا، یہ فیصلہ بچی کا تو اس معاملے میں کوئی دخل نہیں۔ دخل ہے، ضامن نے اٹل لہجے میں کہا۔ جب باپ کے گناہوں کی سزا اولاد بھگتتی ہے تو ہی باپ کو اصل تکلیف ہوتی ہے۔ قاسم نے مجھ سے میرا بھائی چھینا ہے، میں اسے اس کی بیٹی چھین کر اسے روز جیتے جی ماروں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر پنچایت کو منظور نہیں تو پھر فیصلہ میری بندوق کرے گی، اور پھر صرف قاسم نہیں، اس کا پورا خاندان ختم ہوگا۔ ضامن کی دھمکی میں وہ وزن تھا کہ کوئی اس کے سامنے بولنے کی جرات نہ کر سکا۔ خونی تصادم سے بچنے کے لیے پنچایت کو سر جھکانا پڑا۔ سرپنچ نے بھاری دل کے ساتھ فیصلہ سنایا۔ قاسم کی بیٹی نوال کو خون بہانے ضامن شاہ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، اسے ونی قرار دیا جاتا ہے، کل شام تک رخصتی عمل میں لائی جائے۔ فیصلہ سنا دیا گیا۔ قاسم وہیں مٹی پر بیٹھ گیا جیسے اس کی جان نکال لی گئی ہو۔ ضامن شاہ نے ایک فاتحانہ اور بے رحم نظر اس ٹوٹے ہوئے شخص پر ڈالی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ قاسم کے چھوٹے سے کچے مکان میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ قاسم چارپائی پر بیٹھا بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کی اہلیہ ایک کونے میں سر پیٹ رہی تھی۔ نوال جو ابھی صرف 19 برس کی تھی دروازے کی اوٹ میں کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخے مار مار کر روئے، لیکن اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ رکھے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ٹوٹی تو اس کا باپ مر جائے گا۔ وہ آہستہ قدموں سے اندر آئی اور پانی کا گلاس اپنے باپ کی طرف بڑھایا۔ بابا، پانی پی لیں۔ اس کی آواز میں غیر معمولی ٹھہراؤ تھا۔ قاسم نے سر اٹھا کر اپنی لخت جگر کو دیکھا۔ وہ بیٹی جسے اس نے پھولوں کی طرح پالا تھا، آج اسی کو اس نے قصاب کے حوالے کر دیا۔ اس نے گلاس کے بجائے نوال کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان پر اپنا ماتھا رکھ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دے نوال، مجھے معاف کر دے میری بچی، میں ہار گیا، میں ایک بزدل باپ ہوں، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے تیرا سودا کر دیا، میں نے تجھے بھیڑیے کے آگے ڈال دیا۔ نوال نے تڑپ کر اپنے باپ سے ہاتھ چھڑایا اور باپ کو آنسو پہنچے۔ وہ خود اندر سے کرچی کرچی ہو رہی تھی، مگر اس وقت اس سے مضبوط بننا تھا۔ نہیں بابا، آپ نے میرا سودا نہیں کیا، آپ نے میری خاطر ہمارے خاندان کی خاطر قربانی دی ہے۔ نوال نے اسے دلاسا دیا۔ اور میں کوئی بکری یا بھیڑ نہیں ہوں، آپ کی بیٹی ہوں۔ اگر میری قربانی سے آپ کی جان بچتی ہے، ہمارے گھر سے جنازہ نہیں اٹھتا تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ تجھے نہیں پتا ضامن شاہ کیسا آدمی ہے، قاسم نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ وہ انسان نہیں، پتھر ہے، وہ تجھے جیت جی مار دے گا، وہ تجھ سے بدلہ لے گا۔ نوال کے دل میں ایک انجانا خوف سر اٹھانے لگا۔ ضامن شاہ کا نام ہی دہشت کی علامت تھا، لیکن اس نے زبردستی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ اللہ مالک ہے بابا، شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی، بس آپ مت روئیں، آپ کے آنسو مجھ سے نہیں دیکھے جاتے۔ اس رات قاسم کے گھر میں کوئی نہیں سویا۔ نوال ساری رات جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ وہ دعا کر رہی تھی یا اپنے مقدر پر صبر، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ صبح ہوتے ہی نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ نہ کوئی ڈھول تھا، نہ شہنائی، نہ مہندی کی خوشبو، بس ایک خوف کا سایہ تھا جو ہر طرف منڈلا رہا تھا۔ نوال کو ایک سادہ سے سرخ جوڑے میں تیار کیا گیا۔ اس کی سہیلیوں اور محلے کی عورتوں کی نظروں میں ترس تھا جو نوال کو اندر ہی اندر گھائل کر رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے دلہن نہیں بلکہ قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہو۔ دوپہر کے وقت گلی میں گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آئیں۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ضامن شاہ لینے آ گیا تھا۔ قاسم کا رو رو کر برا حال تھا۔ جب نوال رخصت ہونے لگی تو قاسم اس کے قدموں میں گرنے لگا، مگر نوال نے اسے سنبھال لیا۔ اس نے آخری بار اپنے گھر کو دیکھا، اپنے بچپن کی در و دیوار کو الوداع کہا اور سر جھکائے باہر نکل آئی۔ باہر ضامن شاہ اپنی بڑی گاڑی کے پاس کھڑا تھا، کلف لگا سوٹ، کندھے پر شال اور چہرے پر وہی بادشاہوں والی سنجیدگی۔ اس نے ایک نظر نوال پر ڈالی جو سرخ جوڑے میں سمٹی لرزتی کانپتی اس کی طرف آ رہی تھی۔
نوال نے ایک پل کے لیے اپنی نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، خوف تھا، مگر ضامن کی آنکھوں میں کیا تھا؟ وہ اسے سمجھ نہیں پائی، نفرت، انتقام یا محض سرد مہری؟ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اسے اپنی سہیلیوں کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ بنی کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، انہیں نوکرانی بنا کر رکھا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے۔ وہ اسی خوف میں مبتلا تھی کہ گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی۔ ضامن اترا اور ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ وہ چلا جائے۔ نوال بیٹھی رہی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تبھی ضامن کی طرف کا دروازہ کھلا اور اس نے بھاری آواز میں کہا، اتر جاؤ۔ نوال کپ کپاتے قدموں سے اتری۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ ضامن اسے بالوں سے گھسیٹ کر اندر لے جائے گا یا سب کے سامنے اس کی تذلیل کر دے گا، جیسا کہ ونیوں کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ضامن اسے لے کر حویلی کے بڑے ہال سے گزرا۔ ملازم سر جھکائے کھڑے تھے، کسی کی جرأت نہیں تھی کہ آنکھ اٹھا کر بھی نئے آنے والے مہمان کو دیکھے۔ ضامن اسے لے کر اپنے کمرے میں آیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں وہ اب شیشے کے ٹکڑوں کے درمیان بیٹھی سوچ رہی تھی۔ اس وقت جب وہ کمرے میں داخل ہوئی، ضامن نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف مڑا۔ نوال خوف سے سمٹ گئی۔ یہ تمہارا کمرہ ہے؟ ضامن نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ الماری میں تمہاری ضرورت کا سامان ہے، جب تک میں نہ کہوں کمرے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، کھانا تمہیں یہیں مل جایا کرے گا۔ نوال حیران رہ گئی۔ کوئی گالی نہیں، کوئی مار پیٹ نہیں، کوئی تانا نہیں۔ آپ؟ نوال کی زبان لڑکھڑائی۔ آپ مجھے ماریں گے نہیں؟ ضامن جو مڑ چکا تھا اس کے سوال پر رک گیا۔ اس نے مڑ کر نوال کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت ابھری، شاید تھکن یا شاید بیزارگی۔ میں وحشی نہیں ہوں نوال، اس نے دھیمی آواز میں کہا جو اس کی شخصیت سے میل نہیں کھاتی تھی۔ میری دشمنی تمہارے باپ سے تھی اور وہ حساب چکتا ہو چکا ہے، تم اب میری ذمہ داری ہو۔ پھر وہ بنا کچھ مزید کہے کمرے سے نکل گیا، اور تب سے اب تک نوال اسی کشمکش میں تھی کہ اصل ضامن شاہ کون ہے، وہ جو پنچایت میں خون کا پیاسا تھا اور اس کے باپ کو ذلیل کر رہا تھا، یا وہ جو ابھی اسے شیشے کی کرچیوں سے بچا کر اس پر کمبل اڑا کر سلا رہا تھا۔ اس کا رویہ ایک معمہ تھا، ایک گھٹن تھی جو نوال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اسے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، لیکن یہاں تو آگ سرد پڑی تھی۔ کیا یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی، یا ضامن شاہ کے سینے میں پتھر کے پیچھے کوئی دل بھی دھڑکتا تھا؟ یہی سوچتے سوچتے نوال کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی۔ اگلی صبح جب نوال کی آنکھ کھلی تو کمرے میں سورج کی روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے گھبرا کر صوفے کی طرف دیکھا۔ ضامن وہاں نہیں تھا۔ کمبل طے کیا ہوا صوفے کے ایک کونے میں رکھا تھا، اور ساتھ ہی ایک ٹرے پڑی تھی جس میں ناشتہ رکھا ہوا تھا۔ نوال حیرت سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ٹرے کے پاس آئی۔ وہاں ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا بھی رکھا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ اٹھایا۔ اس پر ایک خوش خط تحریر میں لکھا، ناشتہ کر لینا، مجھے حویلی کے کام سے باہر جانا ہے، شام تک واپسی ہوگی، کمرے سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ملازمہ کو بلا لینا۔ نوال نے کاغذ کو سینے سے لگا لیا۔ اس کا خوف اب آہستہ آہستہ حیرت میں بدل رہا تھا۔ یہ کیسا دشمن تھا جو اپنی قیدی کا اتنا خیال رکھ رہا تھا؟ اس نے ناشتے کی ٹرے کی طرف دیکھا۔ پراٹھا، آملیٹ اور چائے، سب کچھ گرم تھا۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ کل سے اسے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ زمین پر ہی بیٹھ گئی اور نوالا توڑ کر منہ میں ڈالا۔ اسے کھٹک رہی تھی یہ بات، یہ نرمی، یہ خیال، کہیں یہ کوئی چال تو نہیں؟ کہیں ضامن اسے اس قدر پرسکون کر کے اچانک کوئی بڑا وار تو نہیں کرنا چاہتا؟ یا پھر اس نے جو رات کہا تھا کہ میں سودے میں گھاٹا پسند نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ واقعی اسے اپنی بیوی کا درجہ دے چکا ہے؟ لیکن علی رضا کا خون، وہ انتقام، وہ آگ کہاں گئی؟ نوال کے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ ضامن شاہ ایک بند کتاب کی طرح تھا، اور اسے پڑھنا نوال کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اسے اس شخص کے اندر چھپے انسان کو ڈھونڈنا تھا، اس سے پہلے کہ اس کے اندر کا انتقام دوبارہ جاگ اٹھے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ نوال کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا ضامن واپس آ گیا، یا کوئی اور؟ کون؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بی بی جی، میں شمیم ہوں، ملازمہ۔ خان صاحب نے حکم دیا تھا کہ آپ کے کپڑے استری کر کے دے آؤں۔ باہر سے ایک عورت کی آواز آئی۔ نوال نے گہری سانس لی اور دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے کہا، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر ملازمہ ہاتھوں میں جوڑے لیے اندر داخل ہوئی۔ اس نے نوال کو دیکھا تو اس کی نظروں میں بھی وہی طرز تھا جو کل محلے کی عورتوں کی نظروں میں تھا۔ ہائے میری بچی، شمیم نے کپڑے بیڈ پر رکھتے ہوئے افسوس سے کہا۔
اتنی سی عمر اور اتنا بڑا بوجھ. اللہ خان صاحب کو ہدایت دے، کیسا پھول سا نصیب جلا دیا اس دشمنی میں. نوال خاموش رہی. وہ کیا کہتی کہ خان صاحب نے اسے جلایا نہیں بلکہ اس کے زخموں پر مرہم رکھا. یہ بات تو اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ کسی اور کو کیا سمجھاتی. بس ایک بات طے تھی، ضامن شاہ وہ نہیں تھا جو دنیا سمجھتی تھی، اور نوال کو اب اسی حقیقت کو کھوجنا تھا. کمرے کی چار دیواری اب نوال کو کاٹنے لگی تھی. 2 ہفتوں میں بدل رہے تھے اور نوال کی زندگی بس اس ایک کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی. ضامن شاہ کے وعدے کے مطابق اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی. 3 وقت کا کھانا، پھل، ضرورت کی ہر شے وقت پر کمرے میں پہنچا دی جاتی. ملازمہ شمیم دن میں 2 بار آتی، صفائی کرتی، کپڑے دھوتی اور بنا کوئی فالتو بات کیے چلی جاتی. لیکن انسان صرف روٹی اور کپڑے کا محتاج تو نہیں ہوتا، اسے زندہ رہنے کے لیے آوازوں کی، چہروں کی اور کھلی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. نوال کھڑکی سے باہری پردے ہٹا کر باہر باغ کو دیکھتی تو اسے لگتا وہ کسی طلسماتی قلعے میں قید شہزادی ہے. باہر زندگی رواں دواں تھی. مالی پودوں کو پانی دیتے، پرندے چہچہاتے، لیکن اندر صرف ایک جان لیوا سناٹا. ضامن شاہ صبح سویرے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا. ان کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی. وہ آتا، کپڑے بدلتا، کبھی کبھار حال احوال پوچھ لیتا اور سو جاتا. اس کا رویہ نہ سخت تھا نہ بہت نرم، بس ایک انجانا سا فاصلہ تھا جو وہ عبور نہیں کرنا چاہتا تھا. آج 5واں دن تھا. نوال کی برداشت جواب دیتی. دوپہر کا وقت تھا. کمرے میں عجیب سی گھٹن تھی. نوال کا دل چاہا کہ وہ چیخے. اس نے دروازے کی طرف دیکھا. ضامن نے اسے منع کیا تھا، سختی سے منع کیا تھا کہ کمرے سے باہر قدم مت نکالنا. لیکن کیوں؟ نوال نے خود سے سوال کیا. کیا میں واقعی کوئی قیدی ہوں؟ کیا وہ مجھے پوری عمر اسی کمرے میں بند رکھے گا؟ میں ونی ہوں، کوئی جانور تو نہیں جسے پنجرے میں ڈال دیا جائے؟ اس کے اندر کی بغاوت جاگ اٹھی. اسے پیاس نہیں تھی، پھر بھی خود سے پانی کا بہانہ بنا کر وہ دروازے تک آئی. اس نے ہینڈل گھمایا، دروازہ کھلا. اس نے ڈرتے ڈرتے باہر جھانکا. راہداری خالی تھی. سنگ مرمر کے فرش پر دوپہر کی دھوپ چمک رہی تھی. حویلی میں خاموشی تھی. نوال نے ایک گہری سانس لی اور پہلا قدم باہر نکالا. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے کوئی چوری کر رہی ہو. وہ ننگے پاؤں دبے قدموں آگے بڑھی. حویلی بہت بڑی اور پرشکوا تھی. اونچی چھتیں، دیواروں پر لگی پرانی پینٹنگز اور ہر کونے میں رکھا قدیم فرنیچر اس خاندان کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھا. چلتے چلتے وہ ایک بڑے ہال نما کمرے تک پہنچ گئی جسے حویلی میں گول کمرہ کہا جاتا تھا. یہ گھر کا مرکزی حصہ تھا. یہاں دیواروں پر ضامن کے بزرگوں کی بڑی بڑی تصاویر آویزاں تھیں. نوال حیرت اور دلچسپی سے ان تصویروں کو دیکھنے لگی. اسے کچھ پل کے لیے اپنی قید بھول گئی. یہاں کیا کر رہی ہو؟ اچانک ایک خرخت اور گرجدار آواز نے نوال کو بری طرح چونکا دیا. نوال گھوم کر پیچھے مڑی. اس کے سامنے ویل چیئر پر بیٹھی ایک 50 سالہ خاتون تھی. ان کے چہرے پر گہرا دکھ اور آنکھوں میں شدید نفرت تھی. یہ بیجان تھی، ضامن اور مقتول علی رضا کی ماں. نوال کا رنگ فق ہو گیا. وہ ان کے روح پر غصے سے لرز گئی. میں بس. اس کی زبان ساتھ چھوڑ گئی. بیجان نے ویل چیئر کے پہیے گھمائے اور تیزی سے اس کے قریب آئیں. ان کی نظریں نوال کے چہرے پر نہیں بلکہ اس کے وجود پر تھیں جو زندہ تھا جبکہ ان کا اپنا بیٹا قبر میں تھا. تم، بیجان کی آواز کانپ رہی تھی، تم قاسم کی بیٹی ہو نا؟ اسی درندے کی جس نے میرے پھول جیسے علی رضا کو مار ڈالا. نوال نے نفی میں سر ہلانا چاہا مگر وہ منجمد ہو چکی تھی. تمہیں شرم نہیں آئی یہاں دندناتے ہوئے میرے گھر میں میرے سامنے؟ بیجان کا غصہ بے قابو ہو رہا تھا. تمہارا باپ میرے بیٹے کا قاتل ہے اور تم یہاں مہارانی بن کر گھوم رہی ہو؟ نہیں ماں جی، میں تو بس. نوال نے روتے ہوئے وضاحت کرنی چاہی. خبردار جو مجھے ماں کہا. وہ دھاڑی. اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، حالانکہ وہ چل نہیں سکتی تھی مگر نفرت نے انہیں طاقت دے دی تھی. انہوں نے نوال کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. نوال کا توازن بگڑا اور وہ ان کے قدموں میں گر گئی. تمہارے باپ نے مجھ سے میرا جگر چھینا ہے، میں تمہارا کلیجہ نکال لوں گی. بیجان نے جھک کر نوال کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا. آواز پورے ہال میں گونجی. نوال کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا. اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی دوسرا تھپڑ اس کے دوسرے رخسار پر پڑا. بیجان پاگلوں کی طرح اس کے سر اور منہ پر وار کر رہی تھی. کیوں آئی تو یہاں؟ کیوں زندہ ہے تو؟ مر کیوں نہیں گئی اپنے باپ کے ساتھ؟
منوس ڈائن کھا گئی میرے بیٹے کو. نوال چیخ بھی نہیں پا رہی تھی. وہ صرف اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ بچھا رہی تھی. اس کی گالوں پر انگلیوں کے نیلے نشان پڑ چکے تھے اور ہونٹ سے خون رسنے لگا. خدا کے لیے چھوڑ دے, میں نے کچھ نہیں کیا. وہ سسک رہی تھی. تبھی ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی. بی بی جی چھوڑیں اسے, خان صاحب ناراض ہوں گے. خدا کا خوف کرے بی بی جی. ملازمہ نے بڑی مشکل سے بی جان کو پیچھے ہٹایا. نوال کو موقع ملا. وہ کسی زخمی پرندے کی طرح وہاں سے اٹھی اور اندھا دھند اپنے کمرے کی طرف بھاگی. اس کے کانوں میں اب بھی بی جان کی گالیاں اور بد دعائیں گونج رہی تھیں. کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کیا اور بیڈ کے کونے میں گھس گئی. اس کا پورا جسم درد کر رہا تھا, لیکن روح کا زخم اس سے زیادہ گہرا تھا. وہ گھنٹوں وہیں بیٹھی کانپتی رہی, روتی رہی. اسے اب سمجھ آیا تھا کہ ضامن نے اسے کمرے سے نکلنے سے کیوں منع کیا تھا. شام گہری ہو چکی تھی. کمرے میں اندھیرا تھا کیونکہ نوال اٹھ کر لائٹ جلانے کی ہمت نہیں تھی. باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی. ضامن شاہ واپس آ گیا تھا. نوال کا دل خوف سے بند ہونے لگا. اگر اسے پتہ چل گیا تو, اگر بی جان نے اسے کچھ اور بتا دیا تو. قدموں کی آواز قریب آئی. دروازہ کھلا. ضامن نے لائٹ آن کی. کمرہ روشن ہو گیا اور اس روشنی نے نوال کی حالت عیاں کر دی. وہ ابھی بھی وہیں زمین پر قالین پر سکڑی بیٹھی تھی. اس کے بال بکھرے ہوئے تھے, آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور گال پر تھپڑوں کے نشان واضح نیلے پڑ چکے تھے. ضامن جو کوٹ اتار رہا تھا نوال کو دیکھ کر ساکت رہ گیا. اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے جو تاثر ابھرا وہ خوفناک تھا. وہ تیزی سے نوال کی طرف بڑھا. نوال, اس نے پکارا. نوال ڈر کے مارے مزید سمٹ گئی. اسے لگا شاید اب ضامن کی باری ہے. ضامن اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا. اس نے نوال کا چہرہ اوپر کرنا چاہا لیکن نوال نے منہ پھیر لیا. میری طرف دیکھو. ضامن کی آواز میں سختی تھی لیکن یہ غصہ نوال پر نہیں تھا. نوال نے کانپتے ہوئے چہرہ اٹھایا. ضامن کی نظر اس کے سوجے ہوئے گال اور پھٹے ہوئے ہونٹ پر پڑی. اس کے جبڑے تن گئے اور ہاتھوں کی مٹھیاں خود بخود بھیج گئیں. اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا. کس نے کیا یہ؟ اس نے دبی ہوئی مگر انتہائی خطرناک آواز میں پوچھا. میں پوچھ رہا ہوں کس نے ہاتھ اٹھایا تم پر؟ نوال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی. شمیم. ضامن نے ملازمہ کا نام لیا. نوال نے نفی میں سر ہلایا. وہ بڑی بی بی, اس نے ہچکیوں میں بمشکل کہا. گول کمرے میں؟ ضامن نے ایک گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں بند کر لی. اس کے ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھی. وہ سمجھ گیا تھا کہ کیا ہوا. تم باہر کیوں گئی تھی؟ اس نے آنکھیں کھول کر نوال کو دیکھا. اس کی آواز میں اب افسوس اور سرزش تھی. میں نے تمہیں منع کیا تھا نوال. میں نے سختی سے کہا تھا کہ اس کمرے کی دہلیز پار مت کرنا. میرا دم گھٹ رہا تھا. نوال رو پڑی. مجھے لگا آپ مجھے قید کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ باہر. تو اور میں کس لیے منع کر رہا تھا؟ ضامن غصے سے اٹھ کھڑا ہوا. وہ کمرے میں ٹہلنے لگا. تمہیں کیا لگتا ہے نوال, میں تمہیں سزا دینے کے لیے بند کر رہا تھا؟ میں تمہیں بچا رہا تھا. میری ماں, وہ ایک غمزدہ ماں ہے. اس کا بیٹا مرا ہے. اس کے سامنے تمہارا چہرہ تمہارے باپ کا جرم ہے. میں جانتا تھا کہ اگر تم ان کے سامنے گئیں تو وہ ضبط نہیں کر پائیں گی. وہ نوال کے سامنے آ کر رکا. میں اس گھر کا سربراہ ہوں, لیکن میں ایک ماں کا بیٹا بھی ہوں. میں اپنی ماں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی انہیں کچھ کہہ سکتا ہوں. اسی لیے میں نے تمہیں چھپا کر رکھا تھا تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. لیکن تم نے. ضامن نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا. لعنت ہے اس بے بسی پر. تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا. دروازہ زور سے بند ہوا. نوال پھر سے اکیلی رہ گئی. اسے لگا کہ ضامن اب واپس نہیں آئے گا. شاید وہ بھی اب اسے نفرت کرنے لگا ہے. اس نے گھٹنوں میں سر دیا اور رونے لگی. تقریباً 1 گھنٹے بعد دروازہ دوبارہ کھلا. نوال چونکی. ضامن واپس آیا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں برف, تولیاں اور کچھ دوائیاں تھیں. وہ خاموشی سے آیا اور نوال کے برابر بیڈ پر بیٹھ گیا. ادھر آؤ, اس نے نرمی سے کہا. نوال جھجکتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی. ضامن نے تولیے میں برف لپیٹی اور آہستگی سے اس کے سوجے ہوئے رخسار پر رکھا. نوال نے درد سے سی کی آواز نکالی اور پیچھے ہٹنے لگی. ہمت کرو, درد کم ہو جائے گا. ضامن نے اس کا چہرہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا. اس کا لمس حیران کن حد تک نرم تھا. وہ بہت احتیاط سے اس کے زخموں کی ٹکور کر رہا تھا. اس کی نظریں نوال کے چہرے پر جمی ہوئی تھی جیسے وہ ہر نیل اور ہر زخم کا حساب اپنے دل میں لگا رہا ہو. کمرے میں مکمل خاموشی تھی. بس نوال کی دبی دبی سسکیوں کی آواز تھی. ضامن نے اس کے ہونٹ کے کنارے سے جمے ہوئے خون کو ٹشو سے صاف کیا.
اس کی انگلیوں کی پورے نوال کے جلد کو چھو رہی تھی۔ نوال کا دل ایک عجیب سی کیفیت میں دھڑکنے لگا۔ یہ وہ ہاتھ تھے جنہوں نے پنچایت میں اس کی زندگی کا سودا کیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جسے اس کا دشمن ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہ اتنی مسیحائی کیوں؟ آپ، نوال نے ہمت کر کے بولنا چاہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ سامن کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے گہری سیاہ آنکھوں سے نوال کی نیلی آنکھوں میں جھانکا۔ اچھا سلوک؟ سامن کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں یہ اچھا سلوک لگتا ہے نوال؟ تمہیں بنی بنا کر لائے ہوں، تمہاری آزادی چھین لی، تمہیں کمرے میں بند کر دیا، یہ ظلم نہیں؟ ظلم تو وہ تھا جو آج باہر ہوا، نوال نے دھیمی آواز میں کہا۔ جو سب کہہ رہے تھے کہ آپ کریں گے، ماریں گے، ذلیل کریں گے، لیکن آپ تو مرہم لگا رہے ہیں، حالانکہ میں دشمن کی بیٹی ہوں۔ زامن نے دوائی کی ٹیوب کھولی اور انگلی پر کریم لگا کر اس کے گال پر لگانے لگا۔ دشمنی مردوں کی تھی نوال، وہ ختم ہو گئی، زامن نے سنجیدگی سے کہا۔ قاسم نے غلطی کی، اسے سزا پائی، تم نے قربانی دی، تم یہاں ہو، اب تم میری بیوی ہو، اور زامن شاہ کا اصول ہے، وہ اپنی پناہ میں آئی چیز کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرتا ہے۔ اس نے نوال کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم دشمن کی بیٹی نہیں ہو، اب تم میری عزت ہو، اور میری عزت پر اٹھنے والا ہاتھ چاہے میری اپنی ماں کا ہو مجھے تکلیف دیتا ہے۔ نوال حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ اس شخص کے اصول، اس کی باتیں، سب کچھ اسی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ ایک ایسی پہیلی تھی جسے وہ جتنا سلجھانے کی کوشش کرتی اتنا ہی الجھ جاتی۔ لیٹ جاؤ اب، سامن نے حکم صادر کیا اور سامان سمیٹنے لگا۔ اور خبردار جو اب آنسو بہائے، مجھے کمزور عورتیں پسند نہیں ہیں۔ حالانکہ الفاظ سخت تھے، مگر اس کے لہجے میں جو فکر تھی وہ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ سامن نے لائٹ آف کی اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ نوال کمبل میں لیٹ گئی۔ درد اب کافی کم ہو چکا تھا، شاید دوائی کا اثر تھا، یہ شاید سامن کے الفاظ کا۔ وہ اندھیرے میں چھت کو گھورتی رہی۔ اس کے دل میں سامن کے لیے جو خوف تھا وہ اب ایک عجیب سے احترام اور تجسس میں بدل رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا دشمن ہے؟ اس نے دل میں سوچا، جو زخم بھی دیتا ہے تو قسمت کی، اور مرہم بھی رکھتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے۔ اس رات نوال کو پہلی بار پرسکون نیند آئی، یہ جانتے ہوئے کہ کمرے کے دروازے پر چاہے تالا نہیں مگر صوفے پر سویا ہوا شخص اس کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ نوال کے زخم تو بھر گئے، مگر حویلی کی اس خاموش فضا میں ایک نئی داستان جنم لے رہی تھی۔ اب نوال کا دل اس کمرے میں گھبراتا نہیں تھا، اور کھڑکی کے پاس بیٹھ کر زامن کی واپسی کا انتظار کرتی۔ اس کے قدموں کی چاپ اب اسے خوفزدہ نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کے مضطرب دل کو سکون دیتی۔ زامن کا رویہ بدستور پرکار مگر نہایت خیال رکھنے والا تھا۔ وہ نوال کے لیے کتابیں لاتا، کبھی اس کی پسند کے پھل، اور کبھی خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ کر اسے کچھ لکھتے یا پڑھتے دیکھتا رہتا۔ نوال نے محسوس کیا کہ زامن شاہ وہ ظالم جاگیردار نہیں تھا جس کا خاکہ اس کے ذہن میں کھینچا گیا تھا، بلکہ وہ تو ایک ایسا سمندر تھا جس کی سطح پر سکون تھا، مگر گہرائی میں بے پناہ تلاطم۔ ایک شام جب آسمان پر شفق کے رنگ بکھرے ہوئے تھے اور حویلی کے باغ سے موتی کی خوشبو اٹھ کر کمرے تک آ رہی تھی، زامن جلد واپس آ گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا کہ نوال ہمت کر کے اس کے قریب آئی اور میز پر چائے کا کپ رکھا۔ آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، نوال نے دبی آواز میں کہا۔ زمین نے فائل سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ نوال کے چہرے پر اب وہ زردی نہیں تھی، بلکہ ایک تازگی آ گئی تھی۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں اب زامن کے لیے خوف کی جگہ ایک عجیب سی چمک تھی۔ تمہاری فکر دیکھ کر تھکن کم ہو جاتی ہے، زامن نے مختصر مگر گہرا جواب دیا۔ نوال کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ صوفے کے پاس ہی نیچے قالین پر بیٹھ گئی۔ آج اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ اس سوال کا جواب لے کر رہے گی جو اسے کئی راتوں سے سونے نہیں دے رہا تھا۔ زامن شاہ، میں کچھ پوچھوں؟ اس نے نظریں ہٹا کر پوچھا۔ حکم کرو، زامن نے فائل بند کر دی۔ آپ نے پنچایت میں بنی کا مطالبہ کیوں کیا تھا؟ نوال نے ایک ہی سانس میں پوچھ لیا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی مگر تجسس زیادہ تھا۔ آپ تو دیکھ لے سکتے تھے، آپ بدلے میں جان لے سکتے تھے، یا پھر مجھے زندگی بھر کی قید سنا سکتے تھے، لیکن نکاح کا مطالبہ ایک ایسی لڑکی سے جو آپ کے دشمن کی بیٹی تھی؟ آپ نے اپنی زندگی میں ایک ایسی لڑکی کو کیوں شامل کیا جس کا باپ آپ کے بھائی کا قاتل تھا؟ کمرے میں ایک طویل سکوت چھا گیا۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک واضح سنائی دے رہی تھی۔ سامن کے چہرے کے تاثرات بدلے، اس کی آنکھوں میں ایک پرانی یاد کی جھلک ابھری۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور چائے کا کپ ایک طرف رکھ دیا۔ وہ تھوڑا
جھکا اور نوال کے چہرے کے قریب ہو کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ نوال کو لگا جیسے وہ اس کی روح میں جھانک رہا ہے۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ سب اتفاق تھا؟ ضامن کی آواز مخمور اور دھیمی تھی۔ نوال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ ضامن کے لبوں پر ایک دلکش مگر پراسرار مسکراہٹ آئی۔ نوال، علی رضا کا جانا ایک بہت بڑا المیہ تھا جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن پنچایت میں جب تمہارے باپ نے اپنا سر جھکایا تو میرے سامنے دو راستے تھے۔ ایک یہ کہ میں اسے مار کر اپنے بھائی کا بدلہ لیتا اور تمہارے پورے خاندان کو ہمیشہ کے لیے اپنا دشمن بنا لیتا، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں اس دشمنی کو کسی ایسی چیز میں بدل دوں جو میرے لیے معنی رکھتی ہو۔ اس نے نوال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ نوال نے اسے ہٹانے کی کوشش نہیں کی۔ میں تمہیں چاہتا تھا نوال، ضامن نے انکشاف کیا، بہت پہلے سے۔ نوال کی آنکھوں میں حیرت سی پھیل گئی۔ لیکن کیسے؟ ہم تو کبھی ملے بھی نہیں۔ تم نہیں ملی تھی مگر میں نے تمہیں دیکھا تھا، ضامن نے اعتراف کیا۔ ضامن کے لہجے میں اب ایک عجیب سی تپش اور فاتحانہ چمک آ گئی تھی۔ وہ نوال کے مزید قریب ہوا، یہاں تک کہ نوال کو اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو اور سانسوں کی گرمی محسوس ہونے لگی۔ اس نے نوال کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے ذرا سا اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے جتانے والے انداز میں بولا، تمہیں کیا لگا تھا نوال کہ علی رضا کے قتل کے بعد قاسم کی بیٹی کا غنی ہونا محض ایک اتفاق تھا، یا پنچایت نے خود ہی یہ فیصلہ میرے حق میں دے دیا؟ ضامن کے لبوں پر ایک مخمور مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ نہیں نوال شاہ، پنچایت میں ونی کا مطالبہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ مجھے قاسم سے بدلہ لینا تھا، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ مجھے تمہیں حاصل کرنا تھا۔ تم تو اس دن سے میری قید میں تھی جس دن میں نے تمہیں اس میلے میں دیکھا تھا۔ نوال ساکت کھڑی اسے سن رہی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ضامن کا لہجہ اب مزید گہرا اور جتانے والا ہو گیا تھا۔ وہ میلہ یاد ہے تمہیں؟ اس نے جتاتے ہوئے پوچھا۔ جب تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ ان نیلی چوڑیوں کے لیے ضد کر رہی تھی، تم ہنس رہی تھی اور میں دور کھڑا تمہاری اس ہنسی کا اسیر ہو رہا تھا۔ میرے پیچھے میرے محافظ کھڑے تھے، میرے ہاتھ میں گھوڑی کی بانگیں تھی، مگر میرا دل تمہارے قدموں میں پڑا تھا۔ تم نے ایک پل کے لیے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تھا اور پھر شرما کر بھاگ گئی۔ تمہیں لگا تم بھاگ گئی؟ ضامن نے ایک ہلکا سا قہقہ لگایا جس میں جیت کا غرور تھا۔ ضامن شاہ کی نظر میں جس چیز پر پڑ جائے وہ اسے حاصل کر کے رہتا ہے۔ میں نے 3 سال انتظار کیا نوال، 3 سال میں نے اس آگ کو اپنے سینے میں دبائے رکھا، کیونکہ تم دشمن کی بیٹی تھی اور میں شرافت کی حدیں پار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر جب تمہارے باپ نے میرے بھائی پر گولی چلائی تو اس نے خود مجھے وہ موقع دے دیا جس کا میں برسوں سے منتظر تھا۔ اس نے نوال کے چہرے پر گہری ایک لٹ کو بہت آہستگی سے اس کے کان کے پیچھے عرصہ۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ قاسم کو پھانسی دلوا دو، اس کا گھر جلا دو، مگر میں نے سوچا کہ قاسم کو مار کر مجھے کیا ملے گا؟ مجھے تو وہ انعام چاہیے تھا جو اس کے گھر میں چھپا تھا۔ میں نے پنچایت کے سامنے تمہارا نام اس لیے نہیں لیا تھا کہ میں ظالم تھا، بلکہ اس لیے لیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ونی کے علاوہ اور کوئی راستہ تمہیں میرے بیڈ روم تک نہیں لا سکتا۔ نوال کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے بھیگنے لگی۔ ضامن کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ تم سمجھ رہی تھی کہ میں تم پر ظلم کروں گا؟ اس نے جتاتے ہوئے اس کے گال کو چھوا۔ میں نے تمہیں اس کمرے میں بند کر کے تمہیں سزا نہیں دی، بلکہ تمہیں دنیا سے چھپا کر رکھا کہ کہیں کوئی اور نظر تمہیں چھو نہ لے۔ تمہیں ایک چیز تمہارے بیڈ پر مہیا کی تاکہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میں تمہیں یہ جتانا چاہتا ہوں نوال کہ تم یہاں خیرات پہ نہیں آئی ہو، تم یہاں اس لیے ہو کیونکہ ضامن شاہ تمہیں کسی بھی قیمت پر اپنی پناہ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ذرا اور جھکا، اس کی آواز اب سرگوشی بن گئی تھی۔ تم دشمن کی بیٹی ہو کر بھی میری کمزوری بن گئی۔ وہ ونی کا مطالبہ دراصل میری اس پرانی پیاس کا نتیجہ تھا جو اس میلے سے شروع ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں جیتا ہے نوال، اپنی انا سے، اپنی دشمنی سے اور تمہارے خوف سے۔ اب بتاؤ، اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا شوہر صرف ایک ظالم جاگیردار ہے؟ نوال نے دیکھا کہ ضامن کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بجھ چکی تھی اور اس کی جگہ ایک ایسی گہری چاہت نے لے لی تھی جو جتانے پر آئی تو نوال کا پورا وجود موم کی طرح پگھلنے لگا۔ نوال ساکت بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اتنا پرانا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں تمہیں ونی بنا کر نہیں لاتا تو کوئی اور تمہیں کسی بدلے میں لے جاتا، یا تمہارا باپ تمہیں کسی بوڑھے جاگیردار کے حوالے کر دیتا تاکہ جان بچ سکے۔
میں نے تمہیں غنی اس لیے نہیں بنایا ہے کہ تم سے بدلہ لوں، بلکہ اس لیے بنایا ہے کہ تمہیں اس دنیا کے شر سے بچا سکوں اور تمہیں اپنا بنا سکوں۔ نوال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یعنی آپ نے یہ سب میرے لیے کیا؟ ہاں، تمہارے لیے۔ ضامن نے اس کے آنسو پوچھے۔ میں تمہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ کڑا راستہ چنا۔ میں جانتا تھا تم مجھ سے نفرت کرو گی، ڈرو گی، مجھے ظالم سمجھو گی، لیکن مجھے یقین تھا کہ ایک دن تم میری آنکھوں میں چھپی سچائی پڑھ لو گی۔ میں نے تمہیں اس کمرے میں اس لیے رکھا تھا کہ تمہیں حویلی کے لوگوں کی نفرت سے بچا سکوں، یہاں تک کہ میری ماں بھی تمہیں معاف نہیں کر پا رہی۔ میں چاہتا تھا تم یہاں خود کو محفوظ محسوس کرو۔ نوال کا دل احترام اور محبت سے لبریز ہو گیا۔ وہ جس شخص کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ سمجھ رہی تھی، وہ تو اس کا سب سے بڑا محافظ نکلا۔ اس نے ضامن کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ آپ نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ اس نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ باتیں بتانے کی نہیں، محسوس کرنے کی ہوتی ہے نوال شاہ۔ ضامن نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ونی کا لبادہ تو صرف ایک بہانہ تھا تمہیں اپنی زندگی میں لانے کا۔ اصل میں تو تم میری اس وقت ہو گئی تھی جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ کمرے کی وہ تنہائی، وہ گھٹن اور وہ دشمنی کے سائے اب ہمیشہ کے لیے چھٹ چکے تھے۔ نوال کو اپنی منزل مل گئی تھی اور ضامن کو اس کا وہ خواب جو اس نے برسوں پہلے دیکھا تھا۔ میں بھی آپ سے۔ نوال نے بات ادھوری چھوڑ دی اور اپنا سر ضامن کے شانے پر رکھ دیا۔ ضامن نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ مجھے پتہ ہے نوال، تمہاری آنکھیں اب سب سچ بولتی ہیں۔ حویلی کی دیواروں پر لگی قدیم گھڑی اب بھی ٹک ٹک کر رہی تھی، مگر اب یہ وقت کے گزرنے کا غم نہیں، بلکہ ایک نئی زندگی کے آغاز کی نوید تھی۔